جن تفاسیر کے اندر اور جن احادیث کی کتب کے اندر واقعہ معراج کا اور معجزہ معراج کا ذکر ہے، ان میں بخاری اور مسلم، ترمذی، دلائل النبوہ، نسائی، تفسیر ابن کثیر، بغوی، روح المعانی، روح البیان، ضیاء القرآن، امداد الکرم، تبیان القرآن، تفسیر نعیمی، ہزاروں کتب کے اندر اس واقعہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ تمام کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبوت کے 12ویں سال یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب المرجب کو معراج کا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، اور یہ معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات آرام فرما رہے ہیں۔ مختلف روایات ہیں، حضور بیت اللہ شریف کے اندر ہیں، ام ہانی کے گھر میں ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو معراج کی خوشخبری سنائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا، اور سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا گیا، اور دل کو باہر نکال کر آب زمزم سے اس کو دھویا گیا۔ اللہ اکبر! نبی کا سینہ چاک کیا جا رہا ہے، دل کو باہر نکالا جا رہا ہے، لیکن سرکار کونین کی حیات موجود ہے۔ سینے کو چاک کر کے دل کو باہر نکالا گیا، اور آب زمزم سے اس کو دھویا گیا، اور پھر حکمت سے اس کو بھر دیا گیا۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ کے اندر ایک سواری براق کے نام سے پیش کی گئی، اور احترام کے ساتھ سرکار کو اس پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا گیا۔ مکہ پاک سے روانگی ہوئی، مسجد اقصیٰ میں سرکار پہنچے، اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود ہیں، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ امامت کروانے کے بعد سرکار کا اگلا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہوتا ہے۔ تمام آسمانوں کے دروازے جبریل امین نے کھلوائے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود ہیں، آپ کا استقبال بھی کر رہے ہیں، اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سرکار کا سفر مکہ سے شروع ہوا مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک، اور پھر وہاں سے حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ جبریل امی حضور کے ساتھ ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امی نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لو دنوت عن ملۃ لاخترقت، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی یہاں سے آگے گیا تو میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضور وہاں سے پھر آگے جاتے ہیں، جہاں جبریل امی کی پرواز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر حضور مقام قرب کے اندر، اللہ کے قرب خاص کے اندر حضور پہنچتے ہیں، اور وہاں اللہ نے آپ پر خاص کرم کیا، اور اللہ نے اپنا قرب خاص آپ کو عطا کیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا ہے۔ قرآن مقدس میں ایک تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر واقع معراج کا ذکر ہوا، اور ایک سورۃ النجم کے اندر ذکر ہوا ہے۔ فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، حضور اللہ کی بارگاہ میں اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بے حجاب اپنے دار کروایا، اور پھر اللہ نے حضور کو 50 نمازوں کا تحفہ امت کے لیے دیا۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ 50 نمازیں حضور لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے امت کے لیے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا تحفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ جائیے واپس، آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے، 5 نمازیں کم ہوئی،
حضور بار بار آتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر واپس حضور جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ حضور 9 بار اللہ کی بارگاہ میں گئے واپس، اور 50 کی پھر 5 نمازیں رہ گئی، 45 نمازیں کم ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ محبوب جاؤ، تمہاری امت کے 5 نمازیں پڑھے گی، ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ واقعہ تھا، اور حضور اللہ کی بارگاہ سے یہ نمازوں کا تحفہ لے کر پھر واپس آئے، اور پھر جب سرکار جنت کا، دوزخ کا تمام تر مشاہدات کرنے کے بعد حضور واپس تشریف لائے، حضور نے آ کے اعلان کیا اپنے معراج کا، تو لوگوں کے 2 گروہ بن گئے، بعض نے مان لیا اور بعض نے انکار کر دیا۔ اور پھر اس وقت بھی جس ہستی نے سرکار کونین کے معراج کا اقرار کیا، تصدیق کی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور اس نے آ کے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین سے آسمانوں پر گیا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، پھر واپس آ گیا، تو کیا مان لو گے؟ پوچھا کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق پہ قربان جائیں، آپ کی عظمت پہ قربان جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے نبی نے یہ کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ حق اور سچ ہے۔ اللہ اکبر، یہ حق اور سچ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے سرکار کونین کے معراج کی اور اس واقعہ کی تصدیق کی ہے۔